یہ مانی ہے 272 عیسوی میں ان کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 300 برس پہلے۔ یہ شخصیت جو تھے، علامہ اقبال نے ان کو کہا ہے ہاف پرشین ہاف آرمینین، لیکن یہ ایرانی تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ پرافٹ ہے۔ انہوں نے زورواسٹرنزم اور کرسچینٹی کو اکٹھا کر کے پیش کیا، لیکن چونکہ جو سرکاری مذہب تھا زرتشتی مذہب، اس کے خلاف یہ بغاوت تھی، تو اس کے جو پڑوہت تھے انہوں نے ان کو سزائے موت دلوائی، اور ان کی لاش جو تھی وہ کئی دن تک لٹکی رہی بابن میں۔ علامہ نے ان کو خراج عقیدت پیش کیا اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسس میں۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ جو نور ہے وہ اس کے اندر تاریکی کے اندر چھپا ہوا ہے، اور تاریکی جو ہے وہ ہے برائی، اور نور جو ہے وہ نیکی ہے۔ تو ہم نے اس کو توڑ توڑ کے نور کو باہر نکالنا ہے اور برائی کو اسٹرگل کرنی ہے۔ یہ اس کی بیسک بہت اچھا بنیادی طور پہ۔ اس کے آگے حکیم سنائی کی تصویر ہے۔ حکیم سنائی جو تھے آج سے 1000 سال پہلے غزنوی دور میں، ابراہیم غزنوی کے یہاں غزنی میں یہ بہت بڑے شاعر تھے۔ جلال الدین رومی نے حکیم سنائی کو اپنا مرشد قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ سنائی رو بودو اتار دو چشمے ماز پسے سنائی اور تار آمدین۔ سنائی رو تھا اور اتار اس کی دونوں آنکھیں تھیں، اور ہم سنائی اور اتار کی پیروی میں اس دنیا میں آئے ہیں۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ سنائی کی جو قبر ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب غزنی میں گئے ہیں تو علامہ کو بڑا شوق تھا یہاں جانے کا، وہ صبح صبح چلے گئے ہیں۔ علامہ صاحب کے ساتھ سرراس مسعود تھے، مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اس کے علاوہ بیرسٹر غلام مسعود تھے جو لاہور سے گئے۔ علامہ صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سنائی کی قبر کے اندر، وہ مزار میں جا کے اندر سے کنڈی لگا کے انہوں نے مراقبہ کیا، سبحان اللہ۔ اور علامہ نے اپنی مسنوی مسافر میں سنائی کو بڑا خراج عقیدت پیش کیا۔ بہت اچھا، فرمایا ہے خفت در خاکش حکیم غزنوی، کیا بات از نوائی ہو دل مردان کبھی۔ ہے۔ اس مٹی کے اندر غزنوی حکیم چھپا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، کہ جس کی آواز جو ہے انہوں نے مردوں کے دلوں کو مضبوط کر دی۔ بہت اچھا۔ اب فرماتے ہیں کہ ان حکیم غیب ان صاحب مقام ترک جوش رومی از ذکرش تمام۔ غیب کا حکیم صاحب مقام، جس کی باتوں سے رومی جو ہے اس کو کمپلیشن ملتی ہے، کاملیت ملتی ہے، مکمل ہوتا ہے کیا۔ اور پھر اپنے بارے میں کہتے ہیں ہر دو راز حکمت قرآن سبق اوز حق گوئی دو من از مردان حق، کیا بات کہ میں نے بھی قرآن سے سیکھا ہے، اس نے بھی قرآن سے سیکھا۔ واہ جی واہ، وہ حق کی بات کرتا ہے تو میں مردان حق کی بات کرتا واہ جی واہ، کیا ہوں۔ بات تو ہے۔ یہ حکیم سنائی، اور پھر ان کی بال جبریل میں علامہ کی جو بڑی خوبصورت نظم ہے، اس کا عنوان بھی علامہ نے رکھا ہے ما از پس سنائی و تارام۔ جی جی ٹھیک ہے۔ بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے میخانے، یہاں ساقی نہیں پیدا وہاں بے ذوق ہے صحبا، اور لبالب شیشہ ہے تہذیب حاضر ہے میل سے، مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ الا۔ یہ سنائی کا بہت مشہور قصیدہ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تو علم آموخ تھی از حرص، تو اس میں فرماتے ہیں کہ ڈر اللہ سے کہ دزدی بات چراغ آئیت گزیتے تر برد کالا، جب چور ایک چراغ لے کے آتا ہے تو پھر چن چن کے اپنی چیزیں نکالتا ہے۔ تو وہ جو ہے نا وہ اس کا قصیدہ اس کے جواب میں علامہ نے لکھا۔ جی جی، اس کے بعد آگے جناب سید محمود شبستری رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر ہے۔ سید صاحب جو ہے منگولوں کے عہد کے بعد، یہ تبریز کی بہت عظیم شخصیت ہے، اور ان کی کتاب ہے مثنوی گلشن راز۔ علامہ نے ان کی پیروی میں مثنوی گلشن راز جدید کے نام سے ان کا زبور اعجم کا بہت بڑا حصہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ مولانا روم کے بعد اگر کسی کا تفصیل کے ساتھ علامہ نے خراج عقیدت پیش کیا تو ان کے بارے میں کیا ہے۔ اور علامہ اقبال نے جو کہا ہے بڑی خوبصورت انداز سے ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ زہد شیخ کہتے ہیں کہ بطرز دیگر از مقصود گفتم جواب نامہ محمود گفتم، میں نے اپنے انداز سے ہٹ کے لکھا ہے اور میں نے محمود کے پیروی میں اس کے جواب میں ایک کتاب لکھی ہے کہ زہد شیخ تائین روزگاری نزد مردی بجان معاشراری، کہ اس شیخ کے عہد کے لے کے آج تک
کسی شخص نے ہماری جان کبھی چنگاری جو ہے وہ روشن نہیں کی. سبحان پھر اللہ. شیخ نے جو کتاب میں وہ عطار کا شعر لکھا ہے، علامہ نے اس کو پھر تکرار کیا اپنے حسن راز جدید میں. اچھا. فرماتے ہیں مرازن حرف گفتنار نایت کہ پسند کرنہا عطار زاید. مجھے یہ بات کرتے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ صدیوں کے بعد کہیں فرید الدین عطار پیدا ہوتا. سبحان اللہ. بہت اپنے بارے میں لکھا بہت ہے. اچھا. تو یہ وہ شخصیت ہے. اس کی آگے جو شخصیت ہے وہ جلال الدین رومی کی شخصیت ہے. جی جی. رومی کے بارے میں تفصیل بھی نہیں، اس کے پورے خطبات چاہیے کہ اور علامہ کے پیر و مرشد اور علامہ کی ساری جو ہے. اور آپ نے عین رومی کی تصویر کے نیچے علامہ کی تصویر لگائی. اور اس تصویر کے نیچے میں نے طاہرہ قرۃ العین کی تصویر اس لیے لگائی ہے کہ طاہرہ قرۃ العین جو تھی یہ ہمدان میں پیدا ہوئی تھی 19ویں صدی کے آغاز میں. بڑے مذہبی خاندان سے، لیکن بدقسمتی سے آپ کہہ سکتے ہیں اتنا بڑا فارسی شاعری کوئی ہو، لیکن یہ پھر اسلام سے منحرف ہو گئی تھی. اور یہ جو بابی مذہب تھا جو بعد میں بہائیت کی شکل اختیار کر گیا، اس میں ہر ہولی نس اس کو قرار دیا جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ مسلمان نہیں ہے، کافرہ ہے، لیکن علامہ نے کیوں اس کو قرار دے کے پیش کی؟ جی جی. علامہ نے جب جاتے ہیں اس میں فلک مشتری پہ، اس میں جاوید نامہ میں علامہ نے 3 شخصیات کا ذکر کیا ہے: غالب و حلاج و خاتون عجب. اور اسی ترتیب سے شورہا افغند در سین حرم. پھر فرماتے ہیں کہ یہ وہ 3 روحیں ہیں جن کو اللہ نے جنت پیش کی تھی. انہوں نے جنت نہیں لی، انہوں نے ہمیشہ کی سیر دوام حاصل کر دی. کیا بات ہے. علامہ نے اس کے بارے میں یہی کہا ہے کہ جو خاتون عجم کا بھی ذکر کیا ہے، اس میں اس کے دین کو نہیں بحث کی، بحث یہ کی ہے کہ جس طریقے سے اس نے اپنے وقت کے بادشاہ سے اور ان ویلیو سے ٹکر دی ہے، انقلاب کر کے پیدا کر دی. ناصر الدین قاجار جو 1854 میں شاید بادشاہ بنا ہے اور 1896 میں قتل ہوا ہے، اس حکم کے تحت اس کو بھی سزائے موت دی. اچھا جی. آگے حلاج ہے منصور، حسین بن منصور حلاج، اس کے بارے میں سب کو پتہ ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ کہاں سے شبیہ حاصل کیا آپ نے؟ پہلی بار دیکھا. شبیہ جو ہے ان کو تقریباً 319 میں غالباً اس میں ہجری میں سزائے موت دی گئی تھی عباسیوں کے دور میں. اب ان کا یہ تھا کہ انہوں نے انا الحق کہا. جی جی. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ انا الحق جو ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ میں خدا ہوں. اچھا میں نے اسے ڈیفر کیا. میری جو کتاب ہے اقبال سے اس نے کہا کہ آئی ایم دی الٹیمیٹ ریئلٹی، میں وہ حقیقت ہوں جو بالکل واضح ہوں. اور علامہ کا یہ خیال ہے کہ حلاج پہ کچھ ایسے راز انٹلیکچولی منکشف ہو گئے تھے کہ اس کے زمانے کے لوگ اس کو سمجھنے سے قاصر تھے. جی جی. علامہ نے اپنے خطبات میں حلاج کا ذکر کیا خودی کے ذکر کہ جب خودی اتنی بیدار ہو گئی کہ بندہ جو ہے وہ استحکام پہ پہنچ گیا تو انہوں نے کہا انا حق ہے، انا حق ہے. اور ان کو جو قتل کیا گیا ہے اس کے پیچھے میں نے کتاب میں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ شاید دینی اختلاف وہ اتنا اہم نہیں تھا. اس میں جو سیاسی طور پہ اس کو زندیق قرار دے کے سب سے پہلے مانی کو زندیق قرار دیا گیا. جی جی. اس کے بعد مورنا کو بھی زندیق قرار دیا گیا. جی. حلاج کو بھی انہوں نے اسی زندیقیت. جہاں تک مرزا اسداللہ خان غالب کا تعلق ہے، مرزا صاحب فارسی کے عظیم ترین شاعر ہیں جن کا 90% کلام فارسی میں ہے اور تقریباً 10% اردو میں ہے. لیکن بدقسمتی سے علامہ صاحب نے لکھا ہے کہ ہندوستان اگر کسی نے ہم نے ایشیا نے کوئی شخصیت پیدا کی ہے تو مرزا اسداللہ خان غالب کی. کہا ہے کہ بدقسمتی سے ان کے فارسی کلام کو لوگوں نے توجہ نہیں دی اس پہ، لیکن اس کا وقت آئے گا. اور وہ عظیم ترین شاعر کے حساب سے علامہ نے جو غالب کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، میں نے تقریباً 8 خطبات دیے ہیں دبستان اقبال میں مرزا غالب جس طرح علامہ نے اس کو سمجھا. فارسی شاعر کے حساب سے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھی ہیں، اہل بیت کی توصیف و تمجید کی ہے، حمدیں لکھی ہیں، مرزا غالب سے بڑھ کے کوئی اس میں نہیں ہے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ مولانا مرزا غالب جو تھے ان کے قریب ترین جو تھے مفتی صدر الدین آزردہ تھے، مولانا فضل حق خیر آبادی تھے. اور حال ہی میں جس طریقے سے اپنے استاد کی زندگی کے بارے میں لکھا ہے اس سے ان کی ایک اور شخصیت ابھرتی ہے. بدقسمتی کے سوا یہ ہے
بدقسمتی کے ساتھ کہ ہماری تاریخ میں اس کو مسخرے کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، اور لیکن اگر آپ اس کے فارسی کلام کو پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا، اور بڑے خوبصورت انداز سے اس نے جب حلاج کا کہا، اس نے کہا کہ ان راز کے در سینے نہان است نواز است بردار توان گفت پہ منبر نہ توان گفت، وہ راز جو میرے سینے میں مدفون ہے وہ واز تو نہیں ہے جو منبر پہ بیان کیا جا سکے، یہ تو تختہ دار پہ بیان ہوتا ہے۔ واہ جی، تو پھر شیفتہ کو کہا ہے کہ مشکل ہے جب افتاد بدین شیفتے مارا، کافر نہ مومن نہ بود غالب و کافر نہ توان گفت، اے شیفتہ مشکل آ بڑی ہے، اس کو آگے حل کرو، اگر غالب مومن نہیں بھی تو اس کو کافر تو نہیں کہا جا سکتا۔ کیا بات ہے، کیا بات، مومن نہ بود غالب ہو کافر نہ توان گفت۔ کیا بات اور ہے، جب وہ فوت ہو گیا جو حالی نے اس کا وصیہ لکھ دیا، ہاں اس سے اس کی شخصیت جو ہے وہ اجاگر ہو کے رہ جاتی ہے۔ اور جی جس جی۔ انداز سے اس نے ڈائری لکھی 1857 کی جنگ آزادی کی، اس نے مسلمانوں کی جو مفلوق الحالی کا تذکرہ کیا، جی جی، وہ ایک ایسی درد دل ہے کہ وہ اس کا کوئی نیم البدل نہیں ملتا۔ اور جہاں تک غالب کا تعلق ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، وہ فارسی اصطلاحات اور فارسی ٹرمز جو ہیں جو غالب نے جن کی اختراع کی، اگر وہ نہ ہوتے تو اقبال بھی نہ ہوتے۔ اقبال نے بالکل منوان اسی رسم کو فالو کیا فارسی شاعری میں جس کا غالب نے ذکر کیا، جی جی، اور جس انداز سے اس نے نعتیں کی، اور اس نعت میں غالب کا جو ہے غالب سنائی خواجہ بے یزدان گذاشتی کل ذات پاک مرتبہ دانے محمد اس ترتیب بال ہے جن پہ سارے، اور میں نے صرف یہ کوشش کی ہے اپنی کتاب میں کہ ان تمام شخصیات کے جو اثرات اللہ کے مرتب پہ جی جی، ان کا میں انالیسس کر کے بتاؤں بہت اچھا، علامہ کی جو فکری بنیاد تھی جی وہ جی، کس پہ تھی۔ اس سارے موضوع میں ایک اور چیز بڑی اہم ثابت ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اقبال جو ہے وہ ویسٹرن فلاسفر سے متاثر تھے، یہ اس کی نفی ہو جاتی ہے۔ جی جی، بہت اچھا، یہ سارے بزرگ جو ہیں ان کا ویسٹ کے ساتھ ہاں ایسٹرن ہے سر، یہ ایسٹرن بزرگ جی ہیں۔ جی، اور علامہ نے جو فرمایا ہے کہ جیسے کہ عشق افروخت مرا صحبت صاحب نظران، حکمت آموخت مرا درس حکیمان فرنگ، مجھے دانائی سکھائی ہے تو حکیمان فرنگ کے درس سے ملی ہے، لیکن فرمایا ہے کہ آگے فرمایا کہ عشق افروخت مرا صحبت صاحب نظران، کہ یہ جو صاحب نظر لوگ تھے جی جی، انہوں نے عشق کا چراغ میرے دل کے اندر روشن کر سبحان اللہ، یہ وہ- بہت اچھا جی، یہ میں نے ایک بہت اچھا، آپ نے بہت اچھے طریقے سے آپ نے پس منظر بیان کیا اپنی تحریر کا، اور بہت خوبصورت انداز سے، اور یہ تصویریں دیکھنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے، بہت شکریہ۔ تھینک یو